ایسے لوگوں کو ریاستیں سزائیں دے سکتی ہیں اور کیا سزا دے سکتی ہے؟ ہمارا قانونی شرعی نہیں ہے، اس قانون میں ظالم کو تو پناہ مل سکتی ہے، مظلوم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ جس ملک کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو قانون ہے ہمارا، اس میں دیانتدار سے دیانتدار وکیل ہو اور بہت سچا امانتدار جج ہو تو بھی وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا، کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کا لکھا ہو، وہ بھی انگریز کا، کچھ 100-125 سال پرانا قانون ہے، اس میں کسی کو کیا رعایت ملے گی یا کیا انصاف ملے گا؟ البتہ ظالم کے لیے بہت کشادہ ہے، جہاں سے مرضی وہ اپنے لیے گنجائش نکال لے۔ قیامت کے دن جتنے امراء ہوں گے، حکام، جتنے قاضی ہوں گے، ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے ایسے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے حکومت کیسے کی، اور قاضی سے پوچھے گا تم نے فیصلے کیسے کیے۔ اگر اس کے فیصلے صحیح نکلے تو تب اس کے ہاتھ چھوٹیں گے اور اس کی جان بخشی جائے گی۔ اگر وہ ظالم کی حمایت میں حکمران چلتے رہے، خود ظالم ہو کے چلتے رہے، قاضی ظالموں کو گنجائش دیتے رہے، تو یہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اسلام میں یہ حکمرانوں کے لیے تحائف لینے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ چونکہ آپ نے ایک جگہ یہ ذکر کیا، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں، تو جو یہ لیتے ہیں، اور کیا یہ خیانت کے زمرے میں آتے ہیں، یا اس کا صرف اخلاقیات سے کوئی تعلق ہوتا ہے، یا یہ کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون کیا ہے جی، اور اس کی کیا ترتیب ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص طور پر جو تحفے بھیجے جاتے تھے وہ آپ قبول فرماتے تھے۔ آپ کا جو خچر ہے دلدل، مشہور خچر ہے دلدل، اس کا نام تھا، جس پر حضرت علی علیہ السلام نے خارجیوں کے خلاف قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی، وہ مصر کے حاکم نے آپ کو، مقوقس اس کا نام تھا، اس نے آپ کو تحفے میں بھیجا تھا۔ تو یہ شرعی مسئلہ تو مجھے معلوم ہے، پاکستان کا قانون کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ نے اسے قبول فرمایا۔ جی، یہ قومی خزانے کی حفاظت کرنا، یہ ریاست کی کس حد تک ذمہ داری ہے، حکومت کی کس حد تک ذمہ داری ہے؟ ہے ہی ساری ان کی ذمہ داری، بیت المال کی۔ حضرت بنو امیہ حکمران بنے تو انہوں نے قومی خزانے کو اپنی ملکیت بنا کے استعمال کیا، اور اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اسے بے دریغ استعمال کیا، ظلم و ستم بٹھائے۔ اسی تخت پر حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے 98 ہجری میں، تو انہوں نے بیت المال کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور ایک دن ایسا حال ہوا کہ اپنی بیوی سے کہنے لگے، فاطمہ، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا جو عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، کہ فاطمہ تیرے پاس 1 درہم ہے، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگیں کہ امیر المومنین، خزانہ سونے چاندی ہیرو جواہرات سے بھرا پڑا ہے، کیا آپ اس کا 1 درہم کا حق بھی نہیں کہ اس لے کر آپ انگور منگوا لیں؟ تو تڑپ گئے اور رونے لگے کہ فاطمہ، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بیٹیاں منہ پہ دوپٹہ رکھ کے آپ سے بات کر رہی تھی۔ جب آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ منہ پہ دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے تم نے؟ بچیوں سے پوچھا، آپ کے 12 بچے بچیاں تھے۔ تو ان کی جو خادمہ تھی نا، وہ رونے لگی، کہنے لگی، امیر المومنین، آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی ہے، اس کی بو ہے منہ میں، بدبو ہے، تو آپ کو بدبو سے نفرت ہے، تو آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے منہ کے اوپر دوپٹے رکھے ہوئے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز
اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. بیٹیوں کا دکھ بہت کم برداشت ہوتا ہے. بالکل. لیکن پھر کہنے لگے میری بچی ہو، میں تمہیں بڑے اعلیٰ کھانے کھلا سکتا ہوں، لیکن تمہارا باپ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. تو خزانہ قوم کا ہوتا ہے، حکمران کے ذمے ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا. پہلے جو بنو امیہ کے 3 حکمران مرے، عبد الملک مرا، پھر ولید مرا، پھر سلیمان مرا، تو حضرت عمر نے ان کو قبر میں اتارا. جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ جو مفتی شام تھے ان کو بلا کر کہا کہ میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا. جب اس کے کفن کو کھول کے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا اور چہرہ قبلے سے ایسے ہٹ چکا تھا، حالانکہ ہم قبلے میں فکس کرتے ہیں. عبد الملک کی یہ جگہ لال سرخ تھی سیب کی طرح. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا تو جب میں نے اس کے چہرے کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ کالا پڑ چکا تھا. پھر میں نے سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں اتارا، اور سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ میں سب سے خوبصورت تھا. تو اس کی جب میں نے کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ بھی کالا پڑ چکا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. بلکہ سلیمان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا اتارنے کے لیے تو وہ لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی نیچے رومال ڈالتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. یہ ہم جو مرد ہیں وہ دفن کرتے ہیں دیکھتے ہیں. تو اب سلیمان کی ڈیڈ باڈی ایسے ہلنے لگی، ایسے ہلنے لگی. تو اس کے بیٹے بولے کہ ہمارا باپ زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھتیجو زندہ نہیں ہے، اللہ نے قبر کا عذاب قبر سے پہلے شروع کر دیا ہے، جلدی ڈالو اس کو قبر میں. یہ تو 3 خلفاء کی موت ہے. فرمایا میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں 3 بر اعظم شخص کی حکومت تھی اور 2.25 سال ٹوٹل حکومت کی، اور 2.25 سال میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. لوگ زکوٰۃ کا مال لے کے نکلتے تھے. زمانہ راست بازی دیانتداری کا تھا، تو سب کہتے جی ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، ہمیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تو اسپین سے لے کر جنوبی فرانس سے لے کر اور ملتان تک جس کی حکومت ہو اور ادھر شمالی افریقہ تک جس کی حکومت ہو، تو وہ اس نے اپنی جان پہ مشقت برداشت کر کے قوم کو سکھی کر کے آرام کی نیند سلایا. جب اس کے سونے کا وقت آیا تو رجا بن حیوہ کہتے ہیں میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ایسے قبلے کی طرف ان کا چہرہ فکس تھا، وَكَأَنَّهُ فِلْقَةُ قَمَرٍ، اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. تو یہ محافظ ہوتے ہیں سرکاری مال کے. مولانا صاحب خیانت کریں گے تو بہت بری طرح پکڑے جائیں گے. یہ اتنی شاندار سبق آموز مثالیں ہمارے دین کے اندر موجود ہیں. یقین کریں یہ باتیں سن کے ان سے سبق سیکھنا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. لیکن ہمارے ہاں جو یہ حکمران ہیں پھر یہ کس کو فالو کر رہے ہیں، ان کا کون رول ماڈل ہے؟ یہاں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قومی خزانے سے ان کے تمام اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور اس پہ ان کو کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی. کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمران بھی نازل کر دیے جاتے ہیں ہمارے اوپر؟ بس جیسی پرجا ویسا راجا، جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی راجے ہوتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر پہلا شخص ہے جس نے پورا ہندوستان فتح کیا اور 50 برس حکومت کی، اور قرآن ہاتھ سے لکھ کر بیچ کے اس سے اپنی گھر کا خرچہ چلاتا تھا، اور کپڑے کی ٹوپیاں سی کر اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا، اور ساری عوام خوشحال تھی. تو ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے بادشاہوں سے. بالکل. باقی جیسے آج کل کے ہیں ویسے بھی آئے، لیکن ایسے نمونے آئے میں حیران ہوں کہ مجھے نا اولیاء کرام تو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں. مجھے حیرت ان بادشاہوں پر ہے کہ جنہوں نے بادشاہت کر کے اللہ کو راضی کیا، جن کے آگے ہزاروں شکلیں ہوتی تھی گناہ کی، نافرمانی کی. محمود غزنوی نے 33 برس حکومت کی
اور وہ 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کا مقبرہ جو تھا نا وہ پھٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی، تو انہوں نے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے قبر کو ذرا صاف کیا تو دیکھا تو اس کی ڈیڈ باڈی ایسے پڑی تھی جیسے کوئی آج دفن کر کے گیا ہو۔ 1000 سال کے بعد بھی محمود غزنوی کی جو لاش تھی بالکل صحیح سلامت پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے ہاتھ کو چھوا تو بالکل نرم و گداز تھا، اور اس نے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ ہمارے نبی بادشاہوں کو بھی نمونہ دے کر گئے، بے شک مالداروں کو بھی نمونہ دے کر گئے، امیروں کو بھی نمونہ دے کر گئے، غریبوں کو بھی نمونہ دے کر گئے، طاقتور کو بھی نمونہ دے کر گئے، کمزور کو بھی نمونہ دے کر گئے، عورتوں کو بھی نمونہ دے کر گئے۔ زندگی کے ہر پہلو پر میرے نبی کے نور کی چمک پڑ رہی ہے۔ بے شک ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہم نے نہ کبھی اپنے نبی کو پڑھا نہ کبھی ان کو سنا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ مولانا صاحب اسی لیے آج ہم زوال پذیر ہے نا، اسی لیے آج اب ان حالات کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ایک بہتر معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے، میں بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھوں گی۔